السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پانچویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے پیش خدمت کیا جائے گا۔ پانچویں پارے میں سورہ نساء جاری ہے، جس کی 124 آیات اس میں شامل ہیں۔ سورہ نساء کے پہلے حصے میں حسن معاشرت کے احکام ہیں، اور یہ احکام کی صورت ہے، اور اس کے بعد چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ محرمات کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ 18 رشتے ایسے ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے، اور آگے پانچویں پارے کا آغاز ہوتا ہے والمحصنات من النساء۔ محصنات کا معنی شادی بھی ہے، محصنات کا معنی پاک دامنی بھی ہے، تو یہاں پہ محصنات کا معنی شادی مراد ہے کہ جس عورت کی پہلے شادی ہو چکی ہو اس سے نکاح حرام ہے۔ حرام کا دائرہ محدود ہے، لیکن حلال کا دائرہ لامحدود ہے کہ باقی جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ شادی کے لیے گواہ ہونے چاہیے اور ایجاب و قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احکام پورے کرو، کبائر سے بچو، کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے تم بچو، چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے معاف فرما دیں گے۔ اور ایک بات جو مشہور ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، یہ ویسے عمومی بات بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک تمہید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، لیکن یہ امید نہ کرو، یہ خواہش نہ کرو کہ جو فضیلت اس کو ملی ہے وہ مجھے ملی ہے۔ عورتوں کو یہ گلہ ہوا، مسند احمد کی روایت ہے، عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مردوں کو ہی ساری فضیلت ہے، مرد ہی جہاد پہ جاتے ہیں، عورتیں جہاد پہ نہیں جا سکتی، وہ اس فضیلت سے محروم ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی تمنا نہ کرو کہ جو ان کو فضیلت دی گئی ہے، جو چیزیں عورتوں کو سونپی گئی ہیں وہ مردوں کے پاس بھی نہیں، تو لہٰذا ایک کو جو دوسرے پہ فضیلت ہے اس کی تمنا نہ۔ عورت کا تو ویسے ہی مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو عورت 4 کام کرے، المرأۃ اذا صلت خمسہ، وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے وجود کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، وجبت لها الجنہ، تو اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ واجب فرماتے ہیں۔ اور الرجال قوامون علی النساء، قوامون کا مطلب ہے نگران، ذمہ دار۔ مرد اس لیے بھی ذمہ دار ہے اور نگران ہے کہ مرد ہی کما کر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما برداری کرنے والی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہیں، اپنے وجود پردے کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور اپنے خامد موجود ہو یا نہ موجود ہو تو اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے فرائض لگائے ہیں وہ اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ عورتیں جن سے ڈر ہو کہ یہ بغاوت پہ اتر آئی ہیں، نافرمانی پہ اتر آئی ہیں، ان کو سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھے تو ان کا بستر الگ کر دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور تھوڑی بہت مار بھی مار لو۔ یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ مارنے کا ذکر ہے، تو اس سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا ہے نشوز۔ نشوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت پہ روٹی پکا کے نہیں دی، وقت پہ کپڑے نہیں دیے تو اس کو پھینٹی لگا دو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب نشوز کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو عورتیں فحاشی پہ اتر آئے، اس کا مطلب اعلانیہ فاحشۃ مبینہ، اعلانیہ فحاشی پہ جو اتر آئے تو ان کے بستر الگ کر دو، ان کو تھوڑی بہت مار مارو۔ تو جو مارنا ہے ان کو، اس میں فرمایا غیر متبرہ، ایسی مار مارو کہ جو زخم بھی نہ لگائے اور نشان بھی نہ چھوڑے۔ تو عورت کی سکن تو ویسے ہی بہت نازک ہوتی ہے، اس پہ تھپڑ مارو تو تھپڑ کا بھی نشان، اور چھڑی مارو تو اس کا بھی نشان۔ تو پوچھا گیا کہ کس چیز کے ساتھ مارا جائے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسواک کے ساتھ۔ تو یہ فارمیلٹی ایک ہوئی، تو ویسے ہی ان کو سمجھایا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اطاعت کرتی ہیں تو ان کو مارنے سے گریز کرو۔ لڑائی اگر ہو جائے اور دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو ثالثی مقرر کر دو، ایک شخص ان کے خاندان میں سے اور ایک مرد کے خاندان میں سے، دونوں مل کے فیصلہ کر دیں۔ تو یہاں پہ ثالثی شخص کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لڑائی ہونے کے بعد فوری طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد نوٹس بھیج دیے جاتے ہیں اور پھر ثالثی بلائے جاتے ہیں۔ تو ثالثی بلانے کا پہلے حکم ہے کہ ثالثی مقرر کر لو، گھر میں فیصلہ کروا لو۔ اگر وہ صلح کرنے چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ
ان کی مدد فرما دیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ بنیاد جو ہے اس نے معاشرت کی وہ عقیدہ توحید ہے، بنیاد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور دیگر جو قریبی ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو ان کے ساتھ اس نے سلوک بھی اس لیے کرنا ہے کہ وہ ماں باپ راضی ہوں یا وہ راضی ہوں، نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، ان سے بھی اس نے سلوک کرنا ہے، تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اور فرمایا کہ جو ریاکاری کرنے والے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اس وقت حکم ہوا تھا کہ اس وقت شراب حلال تھی، تو شراب پی کے لوگ نماز پڑھتے تھے، تو فرمایا کہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو شراب تو ویسے حرام ہوگی، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، تو اس لیے یہ منع کیا گیا۔ اور فرمایا کہ اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ تمہیں پتہ ہو کہ جو تم نماز میں پڑھ رہے ہو اس کا تمہیں پتہ ہو۔ تو یہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں پتہ ہے ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نمازی کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے کہ وہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا تمہیں پتہ ہو، اگر پتہ نہیں ہو تو پھر نماز کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کی بات کی ہے، طہارت کی بات کی ہے، اور فرمایا کہ پانی اگر نہ ہو تو تیمم کر لو اور اس کے ساتھ وضو کر لو۔ اور آگے اہل کتاب کو اسلام کو دعوت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکومت اور رعایا کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ امانتیں ان کو دو جو اس کے اہل ہو۔ جو عہدہ مل جائے، عہدہ ملک دینا یہ بھی امانت ہے، تو اس میں بددیانتی نہ کرو۔ ایک بدو نے، ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا متی الساعۃ، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو سمجھنا قیامت قریب ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول امانتیں ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ عہدہ امانت ایسے شخص کو دینا جو اس کا اہل نہ ہو، وہ اہل نہ ہو تو اس کا تو قیامت قریب ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جو اس کا اہل نہیں ہوگا وہ خود ہی قیامت ڈھائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وقت کے حکمران کی، امیر کی یا اپنے علماء کی اطاعت بھی مراد لیا گیا ہے۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، اللہ کی اطاعت پہ جھگڑا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی اطاعت پہ جھگڑا نہیں ہو سکتا، جھگڑا علماء کی اطاعت پہ، امراء کی اطاعت پہ، حکمرانوں کی اطاعت پہ ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ اپنے اس جھگڑے کو، اس کا فیصلہ کروانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس آؤ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی اپنے جھگڑے کو لٹاؤ، ادھر سے ہی تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اور لیکن یہ بات بھی، یہ اصول بھی ذہن میں رکھیں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خامیاں بیان فرمائی ہیں اور جہاد کا ذکر فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی اہمیت ہے کہ وہ حتمی ہے، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم نہ۔ اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے، اور جہاد ایک ایسی چیز ہے جس میں فتح ہو یا شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے تو اس کو شکست نہیں ہے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کسی صورت میں گھاٹا اور شکست ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ شہید ہو جائے یا غازی بن جائے تو دونوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہے۔ تو جہاد ایک ایسی چیز، اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کا حکم دیا ہے کہ کیوں نہیں تم اللہ کے راستے میں لڑتے، کہ جب ساتھ والی بستیوں پہ ظلم ہو رہا ہو، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ والی بستی پہ اگر ظلم ہو تو پھر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آئے، کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ تو یہاں سے ایک چیز معلوم یہ ہوتی ہے کہ جس محکمے کا کام ہو اس سے ہی پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے قتل خطا اور قتل عمد کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور ہجرت کے احکام ہے، اور نماز قصر کے احکام ہے، اور صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ
کسی نے چوری کی اور الزام کسی کے اوپر لگا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے کو، اس جھگڑے کو لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ آپ فیصلہ کرنے ہی والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ چوری انہوں نے خود ہی کی ہے اور الزام دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کوئی غلط فیصلہ ہونے ہی نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسروں پر بہتان لگانا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو رستہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو سیدھے رستے کے لیے صحابہ کرام کے اجماع کو جو ہے وہ حجت بنا دیا گیا ہے کہ صحابہ کے رستے پہ چلو، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ غلط پہ، جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو جو ناجی فرقہ اور ہدایت والا فرقہ ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، جس کے اوپر میں ہوں، جس کے اوپر میرے صحابہ ہیں، جو اس کے اوپر عمل کرے گا وہی ہدایت بھی ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے باہمی حسن سلوک کا ذکر فرمایا کہ اگر شوہر بھی بدبختی کرے، یعنی وہ جو ہے وہ گھر میں وہ بھی کوئی فحاشی کا کام کرے، تو صلح کروا دی جائے تو بہتر ہے۔ دلوں میں بخیلی ہوتی ہے، اس لیے یہ ایسے معاملے ہو جاتے ہیں، تو صلح سے یہ معاملہ کو حل کر لینا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کرتے رہو، اور اگر اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے تو عدل نہیں کر سکتے۔ جو منافق ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے، لیکن وہ نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے، وہ دونوں دھوکے میں ہوتے ہیں، ادھر سے بھی دھوکہ مل رہا ہوتا ہے، ادھر سے بھی دھوکہ مل رہا ہوتا ہے، تو منافق در حقیقت کافر ہی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ سب سے نیچے والا درجہ جو ہے جہنم کا، نچلا درجہ جو ہے اس میں منافقین کو پھینکا جائے گا، ونعوذ باللہ۔ اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ شکر اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، تو عذاب الہی سے بچنے کے لیے شکر کریں اور ایمان پہ قائم رہیں، اللہ تعالیٰ اس سے عذاب سے محفوظ فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔